کربلا کا ہر گوشہ اٹھا کر کے پڑھ لیجئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کربلا سے عبید اللہ ابن زیاد زندہ آیا تھا۔ وہ کوفے کا گورنر تھا، وہ بعد میں سن 67 ہجری میں واصل جہنم ہوا، مختار کی فوجوں نے اسے قتل کیا۔ 6 سال کے بعد سنیے غور سے توجہ کے ساتھ، عبید اللہ ابن زیاد زندہ، عمرو ابن سعد زندہ، خولی بن یزید زندہ، سنان ابن انس زندہ، تمام تر یزیدی کربلا سے زندہ پلٹے، شمر ذی الجوشن زندہ۔ ذرا غور کیجئے اس نقطے پر، وہ جو 21,500 پلٹ کر کے زندہ واپس آئے تھے، حکومت نے جن کو لالچ دیا تھا دنیا کے انعام کا، جو جن کی آنکھوں پر دنیا کی محبت اور دولت کی غفلت کے پردے پڑے ہوئے تھے، وہ امام پاک کی شہادت کے بعد کربلا سے زندہ پلٹے، 400-500 ہلاک ہوئے، واصل جہنم ہوئے۔ مگر کوئی بھی تاریخ کی کتاب اٹھا کر کے پڑھ لیجئے، کوئی بھی گوگل کی سائٹ سرچ کر لیجئے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، وہ جو 21,500 پلٹ کے کربلا سے آئے تھے، اللہ کی عزت کی قسم ان 21,500 کم و بیش میں سے آپ کو نہ کسی کی قبر کا پتہ چلے گا، نہ کسی کی نسل کا پتہ چلے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ نے ان کی قبروں کے نشان مٹا دیے، ان کی نسلوں کو منقطع کر دیا، مگر حسین کا ایک شہزادہ جسے دنیا امام زین العابدین کہتی ہے، یہ ان کا نام نہیں ہے، یہ ان کا ٹائٹل ہے۔ اتنی عبادت کری کہ عابدوں کی زینت بن گئے، سید سجاد ہو گئے۔ دعا میں پڑھتے ہیں نا، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے۔ اتنے سجدے کیے کہ سید سجاد ہو گئے۔ نام تو علی اوسط یا عبداللہ بھی مختلف روایتوں میں آتا ہے۔ وہ 21,500 کا لشکر نیست و نابود ہو گیا، نہ ان کی نسلوں کا پتہ ہے، نہ قبروں کو پتہ۔ آپ کو خولی کی اولاد کہیں نہیں ملے گی، شمر کی اولاد کہیں نہیں ملے گی، سنان کی اولاد کہیں نہیں ملے گی، ابن زیاد کی اولاد کہیں نہیں ملے گی۔ عمرو ابن سعد جنتی باپ کا جہنمی بیٹا، مگر اس کی اولاد کا کچھ عطا پتہ نہیں۔ یزید کی اولاد اس کے مقابلے میں بہت اچھی تھی، مگر اس کی بھی نسلوں کا پتہ نہیں۔ اس کی قبر کے تعلق سے 1-2 روایتیں ہیں مقام حوارین کے حوالے سے، واللہ عالم بالصواب۔ آج اس کی قبر کا بھی نشان مٹ گیا، اس کی نسلیں بھی منقطع ہو گئیں، مگر امام کا ایک شہزادہ کربلا سے زندہ پلٹ کے آیا۔ دنیا میں کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں ان کی اولاد موجود رہا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار امام حسین۔ دنیا میں کوئی شہر ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اور تاریخ اٹھا کے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت امام باقر انہی کے شہزادے ہیں، یہ موسیٰ کاظم انہی کے شہزادے، امام تقی انہی کے شہزادے، امام نقی انہی کے شہزادے، یہ حضرت امام مہدی جن کی اولاد میں تشریف لائیں گے، حضرت امام حسن عسکری بغداد شریف سے 80 کلومیٹر کی کم و بیش فاصلے پر آرام فرما رہے ہیں، یہ بھی انہی کے شہزادے ہیں۔ انہی کی اولاد میں امام مہدی تشریف لائیں گے، یہ بغداد کے محی الدین انہی کے شہزادے، یہ اجمیر کے معین الدین انہی کے شہزادے، یہ کلیر کے علاء الدین انہی کے شہزادے، یہ ناگپور کے تاج الدین انہی کے شہزادے، یہ ماریرا کے برکت اللہ انہی کے شہزادے، یہ بلگرام شریف کے سید ویس مصطفیٰ سید بادشاہ حسین میر عبد الواحد بلگرامی، یہ تمام تر سادات انہی کے شہزادے، یہ کیچوچا کے مقدس سادات کرام انہی کے شہزادے۔ دنیا میں کوئی شہر ایسا نہیں جہاں ان کی اولاد موجود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بیٹے کی نسل میں اتنی برکت دی کہ پوری زمین پر چھا گئی، اور صبح قیامت تک یاد رکھیے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ امام مہدی تشریف لائیں گے آخر میں، وجہ کیا ہے اور سے سنیے باپ، وجہ یہ ہے، یاد رکھو حرام کے اندر سے برکتوں کو اٹھا دیا جاتا ہے اور اللہ حلال میں برکتی عطا فرماتا ہے۔ امام پاک کا ایک شہزادہ دنیا پر چھا گیا، یاد رکھیے آپ، آج آپ کو نہ یزید ملے گا، نہ یزید کے فالوور ملیں گے۔ چند کو چھوڑ دیجئے جو سوشل میڈیا پر بکواسے کرتے، جو یزید کی حمایت کرتے ہیں ڈھکے چھپے لفظوں میں، میں تو ان سے یہی کہتا ہوں پورے ملک میں، بھائی اگر تم یزید کے فالوور ہو تو ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں قیامت میں یزید کے ساتھ اٹھا، اور ہم حسین کے فالوور ہیں تو اللہ ہمیں حسین کے ساتھ اٹھا۔ بس اسی پر چھوڑ دیجئے فیصلہ۔ آج تاریخ اٹھا کے پڑھیے، دنیا سے انسان جاتا ہے، اس کے کارنامے کبھی نہیں جاتے۔
موت انسان کو آتی ہے، اس کے کارناموں کو نہیں آتی۔ موت عالم کو آتی ہے، علم کو نہیں آتی ہے۔ موت متقی کو آتی ہے، تقوی کو نہیں آتی ہے۔ موت شہید کو آتی ہے، شہادت کو نہیں آتی۔ موت 1400 برس پہلے مدینے میں سیدنا صدیق اکبر کو آئی تھی، صداقت آج بھی زندہ۔ فاروق اعظم اب زمین پر بظاہر چلتے پھرتے نظر نہیں آتے، مگر عدالت کے ڈنکے آج بھی بج رہے ہیں۔ عثمان ذوالنورین اب جنت البقیع میں آرام فرما ہے، مگر سخاوت کے پرچم آج بھی لہرا رہے ہیں۔ مولا کائنات با اختلاف روایت نجف اشرف میں آرام فرما ہے، بہادری اور شجاعت آج بھی زندہ ہے۔ امام حسن کا روزہ، امام حسن کی قبر انور جنت البقیع میں ہے، مگر سیادت آج بھی زندہ ہے۔ امام حسین کا روزہ کربلا شریف میں ہے، آپ جا کر دیکھ لیجئے، آپ کو کوئی یزیدی نہیں ملے گا، کہیں شمر خولی سنان نہیں ملے گا، مگر امام کا قبضہ آج بھی کربلا پر ملے گا۔ سبحان اللہ، بے شک سرکار غوث پاک کو 8 صدیاں گزر گئیں، گھر گھر میں اسی شیخ عبدالقادر جیلانی کی 11ویں ہو رہی ہے، اور وہیں پر ان کی بریانی کھائی جا رہی ہے الحمدللہ۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی کو تقریباً 8 صدیاں گزرنے کے قریب یا گزر چکی ہیں میرے خیال سے، مگر 8 صدی گزرنے کے بعد بھی خواجہ معین الدین چشتی، جس کو اجمیر کی پہاڑیوں کے درمیان دفنایا گیا تھا، آج بھی تبلیغ و اشاعت زندہ ہے ان کی۔ اور نیچے کو اتریے تو آپ کو پتہ چلے گا، نظام الدین دہلی میں آرام فرما ہے، جمال آج بھی زندہ ہے۔ علاء الدین کلیر میں ہے، جلال آج بھی زندہ ہے۔ امام احمد رضا بریلی کی چھوٹی سی گلی میں تشریف فرما ہے، مگر عشق رسول آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ موت انسان کو آتی ہے، مگر اس کے کارناموں کو نہیں آتی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر سے اور نماز سے مدد طلب کیا کرو۔ سنیں غور سے، اللہ نے قرآن عظیم میں یہاں ایمان والوں سے خطاب کیا۔ رب کریم کے خطاب کے 2 انداز ہیں، جب عام بندوں سے خطاب فرماتا ہے تو یا ایھا الناس کہہ کے خطاب فرماتا ہے، اسپیشل مومنوں سے خطاب ہو تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب فرماتا ہے۔ اکثر یہ آیتیں مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہیں۔ جب قرآن پڑھا کرو اور اس سینٹنس پر پہنچا کرو تو اپنی قسمت پر فخر کیا کرو، اپنے آپ پر پراؤڈ فیل کیا کرو۔ ہم کتنے ہی گناہگار و بدکار و اسیاں شیار سہی، مگر پروردگار کا کرم دیکھیے کہ جب تک ایمان والے رہیں گے اللہ کے خطاب کی لذتیں ہم کو حاصل ہوتی رہیں۔ اللہ نے یہاں ایمان والوں سے فرمایا کیا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو مدد طلب کرو، کس سے؟ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ آگے کہا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، بہت توجہ سے سنیے گا، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، جن کو شہید کیا گیا، اللہ کا قرآن کہتا وہ زندہ ہے، انہیں آپ مردہ مت کہنا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہو سکتا۔ ایک صاحب مجھ سے ابھی کہہ رہے تھے ممبئی میں پچھلے دنوں کہ جب شہید زندہ ہیں تو قبر میں کھاتے پیتے کیا ہیں؟ اور جب کھاتے پیتے ہیں انہیں روزی ملتی، رزق ملتا ہے، تو پھر واش روم کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ ٹوائلٹ باتھ روم کے لیے۔ پھر میں نے کہا بے وقوف آدمی تو عالم برزخ کو دنیا کی زندگی پر قیاس کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، وہ کہاں جاتے؟ الیاس علیہ السلام زندہ ہے، وہ کہاں جاتے؟ حضرت خضر، حضرت الیاس کے بارے میں آتا ہے کہ ہر سال ان کی ڈیوٹی حج کے موقع پر مکہ المکرمہ میں لگتی ہے، اور وہ زمزم شریف پی لیتے ہیں، سال بھر کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان دونوں کے تعلق سے آتا، حضرت خضر کے اور حضرت الیاس کے تعلق سے۔ تو دنیا کی زندگی سامنے رکھ کر کے آپ برزخ کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ فرماتا وہ زندہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوگا، ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ کیا مطلب؟ میں عام لفظوں میں عرض کر دوں، اللہ پاک کا ارشاد یہ ہے کہ شہید زندہ تو ہیں، مگر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر کے شہید کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ شہید کی زندگی ہمارے عقل و فہم و ادراک سے باہر ہے، ہم اس زندگی کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ بس ایک لمحے میں بات سمجھیے گا کہ جب شہید زندہ ہے قرآن نے کہہ دیا، مگر ان کی زندگی ہمارے عقل و شعور سے بہت اوپر ہے، تو پتہ چلا کہ جب شہید زندہ ہے قرآن کی روشنی میں، یہی وجہ ہے کہ شہید کی
की जिंदगी पर कोई मुनाजरा नहीं होता, शहीद की जिंदगी पर कोई मुबाहसा नहीं होता, शहीद की जिंदगी पर कोई इख्तिलाफ नहीं होता, शहीद की जिंदगी पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, शहीद की जिंदगी पर आपस में कोई टेंशन क्रिएट नहीं होती। जब भी झगड़ा होता है नबी की जिंदगी पर होता है, जब भी मुनाजरा होता है हयातुन नबी पर होता है, जब भी बहस होती है नबी की जिंदगी पर होती है। अल्लाह का कुरान कहता है दो मकाम पर के शहीद जिंदा है। तो अब आप फैसला कर दीजिएगा कि जब शहीद जिंदा है कुरान की रोशनी में, तो यार शहीद तो छोटा होता है और नबी बड़ा होता है, शहीद अदना होता है, नबी आला होता है, शहीद गुलाम होता है, नबी आका होता है। तो जब शहीद जो अदना है वो जिंदा है तो नबी तो आला है, वो बदरजा औला जिंदा है। इस पर किसी बहस की जरूरत नहीं, इस पर किसी इख्तिलाफ की जरूरत नहीं, इस पर किसी इंतशार की जरूरत नहीं। सुने गौर से तवज्जो के साथ, क्या हमको सबक मिला करबला की दास्तान से। करबला किसी असल में त्योहार का नाम नहीं है, अगरचे जलसे का ताल्लुक एक अल्लाह के वली की ज़ात से इंशाअल्लाह मैं आखिर में इशारा करूँगा। सुनिए, करबला किसी त्योहार को सेलिब्रेट करने का नाम नहीं, ढोल ताशे बजाने का नाम करबला नहीं। अगर ढोल बजाने का नाम करबला होता और ढोल ताशे जायज़ होते, जो फितना आज बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रहा, तो उलमाए किराम मेरे सर के ताज हैं, तशरीफ़ फरमा हैं, अक्सर मेरे अहबाब हैं, तो आपका नंबर तो बहुत बाद में आता। सबसे पहले मस्जिदों के इमाम ढोल बजाते, आपको कब बजाने देते? आपका नंबर तो बहुत बाद में आता। हर मस्जिद का कोई ना कोई ढोल होता, हर मस्जिद का कोई ना कोई ताजिया होता। मेरे अजीज याद रखो, ढोल ताशा कल भी नाजायज़ और हराम था, आज भी है और सुबह क़यामत तक रहेगा। इसकी बहस में नहीं जाते, बस इतना समझो ये गलत है तो गलत है। दूसरी बात ये है कि करबला है क्या, करबला के दामन से क्या। सुने मेरी माँ बहनें गौर से, एक दूल्हा, आज तो शादियों का हाल ये कि शादियाँ बड़ी महंगी हो गई और महंगी होने के बावजूद शादियों की वैलिडिटी नहीं रही, बहुत कम वक्त में शादियां टूट जाती हैं। क्यों? सरकार ने फरमाया था निकाह आसान करो, जब निकाह आसान करोगे तो जिना मुश्किल हो जाएगा।